اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فاقْتُلُوهُمْ كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں، اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کہ کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے یہ لوگوں کی عبادتوں کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے ہے۔ احرام کی حالت میں گھروں کے پیچھے سے آنا تمہارا کچھ نیکی نہیں، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہے، اور گھروں میں تو دروازے میں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ لڑو اللہ کی راہ میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ انہیں مارو جہاں بھی پاؤ اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا، اور سنو فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے لڑائی نہ کرو جب تک کہ یہ خود تم سے نہ لڑیں، اور اگر یہ تم سے لڑیں تو تم بھی انہیں مارو، کافروں کا بدلہ یہی ہے۔ اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ کا دین غالب نہ آ جائے۔ اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ، زیادتی تو صرف ظالموں پر ہی ہے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ۔ روزے کی حالت میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ ابتدا میں رمضان المبارک میں یہ حکم تھا کہ رمضان مہینے میں رات کی حالت میں بھی، یعنی جب روزہ نہ ہو رات میں بھی بیویوں سے ملاقات نہیں کی جا سکتی، یعنی پورا مہینہ رمضان المبارک کا جو تھا اس کی ممانعت تھی۔ اللہ رب العالمین نے بعد میں اس کے بارے میں یہ حکم قرار دیا کہ تم اپنی بیویوں سے ایسی حالت میں جب کہ روزہ نہ ہو رات ہو جائے تو ملاقات کر سکتا ہے آدمی اپنی بیویوں کی۔ اس کی تفصیلی احکامات تو رمضان المبارک میں بیان کیے جا سکتے ہیں، یعنی سحری سے پہلے آدمی اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے، اور اس کے بعد سحری کھا لے اور روزہ شروع کر دے۔ اگر کسی وجہ سے آنکھ لگ گئی ہے، دیر ہو گئی ہے، اور سحری کھانے کے اور اب غسل دونوں کا وقت تو نہیں ہے، تو سحری کھا لے آدمی اس کے بعد غسل کرے۔ اسی حالت میں اگر روزے کا آغاز بھی ہو جاتا ہے تو روزہ کچھ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین کی مثال بڑے پیارے انداز میں بیان کی ہے، ایک دوسرے کا لباس ہو۔ لباس کے اوپر اگر صرف غور کیا جائے، یہ خوبصورتی، زینت اور آدمی کے ذوق، ہر چیز کا بالکل آئینہ ہوتا ہے۔ اس میں داغ و دھبا آدمی کو برداشت نہیں ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے، اور یہ پوشیدہ کرتا ہے آدمی کے ان اعضاء کو جس کو لوگوں کے سامنے کھولنا بہتر نہیں ہوتا ہے۔
اور اس سے آدمی اپنے اپنے جسم پر جب اس کو زیب تن کرتا ہے تو اس کی شخصیت نکھرتی بھی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہے، ایک دوسرے کی عزت کو، ایک دوسرے کے وقار کو، ایک دوسرے کی چیزوں کو چھپا لینا۔ اللہ کے نبی نے کہا زوجین میں آپس میں جو رات میں جو معاملات ہوتے ہیں اسے الفاظ میں بھی دوستوں میں بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اگر اپنی بیوی کے بارے میں کچھ چیزیں ادھر ادھر بیان کرتے ہیں تو ہم خود بے لباس ہو رہے ہیں، ہم خود اپنے وہ پوشیدہ چیزیں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں جس کو بیان کرنے پر ہمارا ہی معاملہ رہے گا کہ ہمارا ستر کھلے گا۔ تو یہ بڑی حکیمانہ انداز میں قرآن نے ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ لباس جتنا ساتر، جتنا فٹ اور جتنا صاف و شفاف رہتا ہے، شخصیت اتنی نکھری بھی رہتی ہے۔ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، اس لیے یہ تمام چیزوں کو ملحوظ رکھو، تمہاری دونوں کی ازدواجی زندگی خوشگوار رہے گی۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اس نے تمہاری توبہ کو قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ راتوں میں ملاقات ہو گئی، یہ خیانت تھی، لیکن صحابہ کرام کا مزاج بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اہل ایمان مومن جو ہوتا ہے اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی ہو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، لاعلمی میں اگر کوئی گناہ ہو جائے اور آدمی اگر توبہ کر لے تو اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ اے وہ بندہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو اور فوراً توبہ کر لے، اللہ کو بڑا محبوب ہے وہ بندہ، اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا من اور دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے، نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس لیے ذرا سا بھی غلطی ہو توبہ کر لینا چاہیے، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر آدمی اس کو ٹالتا ہے کہ بڑھاپے میں جب عمر کے آخری ایام ہوں گے اس وقت توبہ کر لیں گے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم اچانک موت کا فرشتہ آ کر کے دستک دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، کسی کے نرخرے میں اگر موت آ جائے اور اس کے بعد وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا۔ توبہ جو ہے صحت مندی کی حالت میں جب اللہ تعالیٰ نے اچھا رکھا ہے اس وقت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے اور اس کو قبول فرماتا ہے۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے، تم کھاتے پیتے رہو۔ اللہ رب العالمین نے جو نرمی فرمائی کہ پہلے تو ایسا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے افطار کے وقت تو کھا لیا، اب اس کے بعد رات میں سونے سے پہلے جو کچھ کھا لیا بس، اس کے بعد اجازت نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ چھوٹ دے دی گئی کہ عورتوں سے ملاقات کی بھی اور سحری کے وقت اٹھ کر کے کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ اس میں کچھ واقعات بیان کیے گئے ہیں کہ ایک صحابی تھے، وہ افطار کیا اور اس کے بعد کھیت میں کام کرتے تھے، لیٹے آنکھ لگ گئی، اب وہ دوسرے روز اس کی حالت میں روزہ رکھا تو جسمانی اعتبار سے بڑی کمزوری آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو دیکھا، اللہ رب العالمین نے رحم فرمایا اور یہ اجازت دے دی۔ یہ اجازت کب تک ہے؟ جب یہاں تک کہ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل، یہاں تک صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، یعنی صبح صادق تک اس کی اجازت ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے انہوں نے کیا کیا، دو دھاگا لیا اور اپنی تکیے کے نیچے رکھ لیا، ایک سفید اور ایک سیاہ، اور اس کے بعد اس کے اوپر نظر ڈالتے رہے کہ کب دونوں الگ الگ ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کافی وقت تک کے یعنی اچھا خاصا اجالا ہونے تک ظاہر نہیں ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے بیان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا تیرا تکیہ تو بڑا بڑا بہت بڑا ہے، آسمان اتنا ہے، کیونکہ آسمان پہ جو صبح صادق نمودار ہوتی ہے اس سے یہ مراد ہے۔ اس میں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا اس کی وضاحت کریں، اور جب کوئی چیز سمجھ میں نہ آتی تھی تو صحابہ کرام اللہ کے نذیر نبی سے دریافت کرتے تھے۔ قرآن کی تشریح احادیث کے ذریعے ہوتی ہے، عربی داں تھے، پیدائشی عربی زبان جانتے تھے، لیکن اس کے بعد باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت طلب کرتے تھے، کوئی چیز اگر ہوتی تھی تو اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا قیامت کے قریب حرج کی زیادتی ہوگی۔ صحابہ کرام نے دریافت کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے؟ کہا قتل، بہت زیادہ قتل ہوگا۔
اب وہ علامت ظاہر ہو گئی ہے. دیکھیے روزانہ اخبار اٹھائیے, ٹی وی اٹھائیے, ایسا کوئی دن نہیں گزرتا ہے جب قدر کی زیادتی, قتل کی خبریں نہ ہوں. تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے. پھر رات تک روزے کو پورا کرو, اور عورتوں سے اس وقت مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے, تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچے. عام حالات میں تو عورتوں کی سے ملاقات کی اجازت ہے رات میں, لیکن اگر معتکف ہو, کوئی اعتکاف میں ہو, تو اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. یہاں 2-3 چیزیں ہیں. جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو, وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, مسجد میں اعتکاف کرو, یہ شرط ہے. تو اعتکاف صرف مسجد میں ہوگا. گھروں میں ہمارے یہاں جو آج کل کچھ چل گیا ہے مسئلہ, اس کا کوئی ثبوت کتاب و سنت سے نہیں ہے. صحابہ کرام کی ازواج, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات, ام المومنین جو تھی, کسی کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ کوئی مسجد کے علاوہ گھر میں, یا ائمہ کرام امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کو تراویح کے لیے مسجد لے جایا کرتے تھے, لیکن اعتکاف کا نہیں ملتا ہے. دیگر ائمہ امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, تو مسجد شرط ہے اعتکاف کے لیے. اب خواتین کا جہاں تک معاملہ, اگر مسجد میں وہ تمام سہولیات میسر ہو, یعنی پردہ اور وہ تمام تقاضے, تو پھر اس صورت میں فقہا نے اس کی اجازت دی ہے. لیکن فقہا نے ایک اصول بیان کیا ہے, بڑا جامع اصول ہے, کہ کسی خیر اور اچھائی کو حاصل کرنے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے فساد سے بچنا. اگر فساد کا امکان ہے تو احتیاط برتنا چاہیے. دوسری چیز, آدمی جب اعتکاف میں ہو تو ایسی حالت میں اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے, مطلب بات چیت ایسے ہی وہ. مگر جیسے عام روزے دار روزے کی حالت میں اگر شہوت پر قابو رکھتا ہے تو بیوی اور شوہر ایک دوسرے سے بوس و کنار کر سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, لیکن کنٹرول رکھتا ہوگا. لیکن اعتکاف کی حالت میں اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن بیوی اپنے شوہر سے ملاقات کے لیے مسجد آ سکتی ہے, پردے کا اگر نظم ہو تو. وہ جو بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت کھڑے ہوئے تھے, ام المومنین سے بات کر رہے تھے. 2 صحابہ کرام نے دیکھا تو بڑی تیزی سے گزرنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا, دونوں کو. جب وہ قریب آئے تو کہا یہ تمہاری ماں ہے. تو صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی, کوئی ایسا ویسا خیال بھی آپ کے سلسلے میں اپنے دل میں ہم نہیں لائیں گے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں خون کی گردش کے ساتھ دوڑتا ہے, میں نے اسی لیے وضاحت کر دی. بدگمانی کا جہاں امکان ہو وہاں وضاحت کر دینا چاہیے. دوسری بات, وہ اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے آئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے. پہلے دور میں اعتکاف کے لیے جب بیٹھتے لوگ تو ضرورت کے تحت مسجد سے نکلا جا سکتا ہے. جیسے مساجد میں عموماً لیٹرین وغیرہ کا نظم نہیں ہوتا تو لوگ باہر ہی جاتے تھے, تو ضرورت جو شدید ہے, ورنہ پھر نہیں نکل سکتا. تو اگر پردے وغیرہ کا نظم ہو, ضروری ہو, تو بات چیت ملاقات کیا جا سکتا ہے. اللہ کی حدود ہے, ان کے قریب نہ جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. ان چیزوں سے ان حالات میں بچنا ہے, اور اتنی اجازت ہے کہ اللہ نے بیان کر دی کھل کر کے. ان تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے انتہائی پابندی کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اور ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, اور نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, کچھ مال ظلم و اسم سے اپنا لیا کرو حالانکہ تم جانتے ہو. کسی کا مال باطل طریقے سے کھانا اللہ نے منع فرمایا ہے. باطل طریقے سے کھانا کئی طریقے ہیں, اس کے بڑی تفصیل ہے. اختصار کے ساتھ, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا کسی سے نزاع ہوتا ہے اور یہ مقدمہ عدالت میں جاتا ہے اور تمام دلیلوں اور شواہد سے ایک آدمی کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے. صرف آدمی کے حق میں فیصلہ ہو جانا اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 لوگ میرے پاس اپنا مقدمہ لے کر کے آتے ہیں. اس میں ایک آدمی چرب زبان ہے, بات اپنی رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے بڑی زبردست, اور ایک آدمی بھولا بھالا ہے. تو اس نے اپنی زبان کا استعمال کرتے ہوئے اپنے حق میں اگر فیصلہ کروا لیا, اور اگر وہ غلط ہے تو یاد رکھو وہ جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے. بڑی زبردست بات ہے اس میں. فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے؟ محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے نبی ڈگری دے رہے ہیں اس کو، لیکن اگر وہ غلط ہے، چرب و زمانی سے یہ ڈگری حاصل کر لیا تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ اب اگر ہم مفتی سے فتویٰ لے کر آ گئے اور حکمت سے ادھر اندر کر لیا تو ذرا سا سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہاں تو محمد الرسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم غلطی سے، غلط بیانی سے میرے اپنے حق میں فیصلہ کروا رہے اور تم غلط ہو تو فیصلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے، آپ اگر کورٹ سے فیصلہ لے رہے ہو تو فیصلے کا نہیں، اللہ رب العالمین جاننے والا ہے تم اگر غلط کر رہے ہو اب اس کو، تو اس لیے تم سمجھ لو کہ جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تو سارے فیصلوں سے اوپر ہے۔ آپ کا فیصلہ آنے کے بعد تو قرآن نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تنگی بھی نہیں محسوس کرنا ہے، قبول تو کر لینا ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ جہنم کا ٹکڑا لے جا رہا ہے۔ بہت زبردست چیز ہے۔ دوسری بات، کبھی کبھی کورٹوں سے آدمی حاصل کر لیتا ہے، پنچایتوں سے حاصل کر لیتا ہے، فتوے کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے، مقدمے کے ذریعے حاصل کر لیتا ہے، کبھی ایک اور طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھایا کرو، حاکموں کو رشوت پہنچا کر۔ کسی کا کچھ مال وہ ستم اپنا لیا کرو۔ کبھی کبھی حاکم ایم ایل اے ہے، ایم پی ہے، یہ ہے کارپوریٹر ہے، سرکاری آفیسران ہے، ان سے آدمی کا رابطہ بڑا اچھا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ ایسا معاملہ نکال لیتا ہے کہ اس کا جو ہے اتنا مل جائے گا اگر یہ معاملہ کھڑا کر دیں گے تو، اور اتنا میرا اور اتنا آپ کا۔ کسی سرمایہ دار کو، کسی دولت مند کو یا کسی کی زمین جائیداد ہے اس کو کسی معاملے میں پھنسا کر کے، اور پھر جب اس کے اوپر سرکار کی طرف سے نوٹس اور یہ تمام چیزیں آئے گی، یا سرکار کی طرف سے انکوائری آئے گی تو وہ گھبرا جائے۔ اب اس میں کچھ طریقے سے وہ ڈپارٹمنٹ والا آدمی لے وے اور پھر اس کے بعد اس میں کچھ حصہ رہے اس کا، یہ بھی حاکم سے مل کر کے کھا لینا ہے۔ ایک اور چیز ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ چلتی ہے، آپس کے نزاعات اور جھگڑے جب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ پولیس اسٹیشن میں اس کے لیے متعین ہوتے ہیں۔ پولیس اسٹیشن میں اب جب معاملہ نزاع کا جاتا ہے تو آفیسر سے مل کر کے وہ کچھ رشوت وغیرہ کچھ لے دے کر کے کیس نہ بنے اور معاملہ ہو جائے، تو اس کے لیے ان کا اپنا بھی اس میں پرسنٹ رہتا ہے۔ اب یہ جو آپ مال کھا رہے ہیں یہ بتا تو نہیں ہے سامنے والے کو، وہ تو کہیں گے کہ وہ تو 15 مانگ رہا تھا، میں تو بہت بولا تو 12 میں بات ہے، جبکہ بیچ میں اس کا 2 ہے، اس کا 3 ہے، تو یہ مل کر کے اس کے ساتھ کھا رہا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چپکے سے مل کر کے آپ اپنے تعلقات کو استعمال کر کے، آپ اپنی معلومات کو استعمال کر کے، آپ قانونی داو پیچ کو استعمال کر کے، آپ اپنی زبان استعمال کر کے، آپ کسی مفتی کا فتویٰ لا کر کے، ڈگری لے کر کے، اگر کیس لڑ کر کے ناجائز طریقے سے کوئی چیز کسی کا کھاتے ہو تو اللہ رب العالمین کے یہاں تم کو جواب دینا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس مشہور حدیث کو یاد رکھنا ہے کہ جہنم کا ٹکڑا آدمی لے جا رہا ہے، اور یہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو، حالانکہ تم جانتے ہو، حقیقت تم کو معلوم ہے۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج ولیس البر بأن تأتوا البیوت من ظہورہا ولکن البر من اتقی۔ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے۔ چاند کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مہینہ کتنے دنوں کا ہے، شریعت کے اوپر عمل کرنا ہے تو احکامات پر عمل کرنے کے لیے نبی سے رہبری اور رہنمائی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، کوئی چیز اگر معلوم نہ ہو تو پوچھ لینا چاہیے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے سوال کرو۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے، ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو قرآن و حدیث کو جاننے والا ہے اس سے سوال کرنا چاہیے، اور فقہاء نے اس کی زبردست تو بڑی بحث لکھی ہے کہ جو قرآن و حدیث کو نہ جاننے والا عالم نہیں ہو اس سے سوال نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو اس سے سوال کرنے پر ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی آدمی اپنے حلیے کا اور جو عزت وقار اس کو دیا گیا کہ حضرت اس کے کرتے پائجامے اس کے حلیے سے
ایک آدمی سمجھتا ہے کہ اس کو بڑی معلومات، حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہوتا ہے. اب اس کا مخاطب ہوا عزت و تکریم کے ساتھ، اب وہ 4 میں گفتگو ہو رہی ہے تو وہ بھی اپنا وقار رکھنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے تو معاملہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے حلال و حرام کا. تو اس لیے خود پوچھنے والے کو چاہیے کہ مجھ کو کس سے پوچھنا ہے. میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ تذکرہ کیا ہے کہ وہ 99واں قتل جس نے کیا تھا بنی اسرائیل میں، 100واں قتل جو ہے تو ایسے ہی ایک شخص کے پاس گیا جو عالم نہیں تھا، بہت متقی تھا. اس نے مسئلہ غلط بتایا، اس نے قدم غلط اٹھایا ہے، قتل کر دیا. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی سے پوچھنا چاہیے جو علم والا ہے. سوال کرنا چاہیے، اس میں جھجکنا نہیں چاہیے. اور جب سائل سوال کرے اور اگر جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو اگر معلوم نہ ہو تو بہت آسانی کے ساتھ اس کو کہہ دینا چاہیے میں نہیں جانتا، بہت آسانی کے ساتھ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک ڈیلیگیشن وفد آیا اپنے قبیلے کی طرف سے سوالات جمع کر کے. اب آ کر انہوں نے سوالات کرنا شروع کیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جواب بھی دیتے تھے اور جس کا جواب نہیں معلوم ہوتا تو کہتے تھے لا ادری، لا ادری، میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا. پورے سوال و جواب کا سیشن جب ختم ہوا تو اس ڈیلیگیشن نے، اس وفد نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہا ہم دور دراز کا سفر کر کے اونٹوں کا کلیجہ تھکا کر آپ کے پاس آئے ہیں اسی غرض سے. آپ نے تو 2/3 مسائل میں کہہ دیا لا ادری، یعنی 1/3 مسائل کے صرف جوابات دیا آپ نے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ان کو کہا جاتا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس دیتے تھے اور بڑا اہتمام کرتے تھے. درسوں سے پہلے نیا لباس زیب تن کرتے اور خوشبو لگاتے، بہت اہتمام سے حدیث نبوی کا درس دیتے تھے. موطا امام مالک حدیث کی جو پہلی کتاب، ویسے اس سے پہلے بھی کتابیں ہیں صحابہ کرام کے جو صحیفے تھے، ابو ہریرہ وغیرہ کا الصادقہ اور صحیفہ ابن حمام میں اس کی پوری تفصیلات ملتی ہے. وہ تمام چیزیں تو ہے اس سے پہلے کی. یہ جو ہے موطا امام مالک تو جب رسول کی حدیث بیان کرتے تو ان کے شاگرد کہتے ہیں منظر بڑا جذباتی ہوتا تھا. پوری سرد بیان کرنے کے بعد جب کہتے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے ہاتھ کو حجرے کی طرف اٹھاتے تو بڑا جذباتی منظر ہوا کرتا تھا، یعنی ایک روحانیت کا ماحول طاری ہو جاتا تھا. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو امام دار الہجرہ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، جب ان سے یہ کہا گیا تو انہوں نے اتنا پیارا جواب دیا اور اصول اسی سے فقہاء نے نکالا ہے علماء نے، یعنی اسی بنیاد پر اس کو بیان کیا جاتا ہے. آپ نے کہا لوگوں لا ادری کہنا سیکھو. آدمی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اسے نہیں معلوم، یہ علم ہے. اس کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نہیں جانتا. میں جس مسئلے کا جواب نہیں جانتا، بہتر یہ ہے کہ لا ادری کہہ کر کے تمہارا بھی عقیدہ اور عمل اور ایمان اور دین سے کھلواڑ نہ کروں اور نہ اپنی آخرت کو خراب کروں کہ اللہ کے دین کے بارے میں وہ بات کہوں جو اللہ رب العالمین نے بیان کی اور میرے علموں میں نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جو بیان کیا وہ اگر مجھ کو معلوم ہے تو میں کہوں، اپنی مرضی سے بات کہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا دین جو ہے تو بندوں تک کے جو اس نے نازل کیا اس کو پہنچانا ہے. تو یہ تو بڑی خراب بات ہے. تو جب نہ معلوم ہو تو بلا جھجک کہہ دینا چاہیے لا ادری. صحابہ کرام بلا وجہ سوال نہیں کرنا چاہیے. اصول ہے اگر کوئی مسئلہ نہیں درپیش ہے تو سوالات نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی ہے کہ اگر سوال کر رہے ہیں تو اس کا مقصد علم حاصل کرنا ہونا چاہیے. کیسے؟ ایک چیز اگر ہم پوچھ رہے ہیں تو اس سے ہمارے علم میں اضافہ ہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجلس میں 2 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں میں آپس میں کچھ فرخاش رہتی ہے، کچھ تعلقات کشیدہ ہوتے ہیں. اب ایک آدمی میں کوئی خرابی ہوتی ہے تو آدمی سوال کرتا ہے اسی خرابی کو سامنے رکھ کر، اور جب عالم یا مفتی جواب دینے والا جواب دیتا ہے تو جس کو آدمی ٹارگٹ کیا ہے، جس کے اندر خرابی ہے، اس کو دیکھتا رہتا ہے، دیکھ تیرے بارے میں مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں. تو اس کا مقصد سوال کرنا نہیں، کسی کو شرمندہ کرنا رہتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے سوال آدمی اس لیے کرتا ہے کہ مفتی کو کتنا علم ہے، عالم صاحب کتنا جانتے ہیں، اس کا امتحان لینا. یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں. مقصد معلومات لینا، مقصد اپنی اصلاح کرنا، مقصد اپنی معلومات میں اضافہ کرنا اور اپنے علم کو درست کرنا، یہ سب ہونا چاہیے. بلا وجہ کے سوالات نہیں ہونا چاہیے.
اس سلسلے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ قاضی ابو یوسف ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، تو یہ بڑے زبردست فقیہ تھے، تو ان کی مجلس میں ان کے شاگرد سوالات کیا کرتے تھے درس کے بعد، لیکن ایک شاگرد تو ہمیشہ خاموش رہتا۔ تو قاضی ابو یوسف نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ تم کبھی نہیں پوچھتے ہو؟ اب وہ خاموش رہتا تھا تو لوگ یہ سمجھتے تھے بڑا ذہین ہے، ہر چیز سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم کبھی سوال نہیں کرتے؟ تو اس نے سوال کیا، قاضی صاحب یہ بتائیے روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ قاضی ابو یوسف، تو آپ نے ارشاد فرمایا غروب آفتاب جیسے ہی ہو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ بولے اگر سورج ہی نہیں ڈوبے تو قاضی صاحب نے کہا اچھا تھا تو کہ خاموش تھا، یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنا بیوقوف ہے۔ اب بولا تو سمجھ میں آ گیا سب۔ تو زبان کھولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ ہم جو سوال کر رہے ہیں ہماری شخصیت کا تعارف ہے، الٹا سیدھا سوال کر رہے ہیں تو ہماری ذہن کیا ہے، بے وقوفانہ کر رہے ہیں۔ تو بولنے سے پہلے جب آدمی زبان کھولتا ہے مجلس میں تو اپنی شخصیت کا تعارف کراتا ہے، یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ۔ ہم اگر کسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مجلس میں ہماری شخصیت کا تعارف ہے، گالی گلوچ کر رہے ہیں ہماری شخصیت کا تعارف ہے کہ ہم گفتگو میں جذباتی ہو جاتے ہیں، کسی کی عزت سے کھیل لیتے ہیں۔ ہمیشہ یہ چیز کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اگر کوئی چیز علم میں نہ ہو تو پوچھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا چاند کے بارے میں، مہینے کا معاملہ کیسا ہے، کیا فکس دن کر لیں گے یا کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگ آپ سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کی عبادت کے وقتوں اور حج کے موسم کے لیے۔ چاند جو ہے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مہینہ کبھی 30 کا ہوتا ہے کبھی 29 کا۔ اللہ کے نبی بڑے زبردست معلم تھے، تعلیم دینے والے۔ آج کے دور میں تعلیم کا پیٹرن بنایا گیا ہے، کوئسچن اسٹائل جس کو کہا جاتا ہے، سوال کے ذریعے جوابات تلاش کرنا۔ تو کیسا طریقہ ہوتا ہے؟ سوال کیا جاتا ہے، جب سوال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد جب جواب بتایا جاتا ہے نا تو دماغ کے کچھ گوشے ایسے ہیں جو کھل جاتے ہیں اور جواب زندگی بھر محفوظ رہتا ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ آپ نے سوال کیا درختوں میں وہ کون سا درخت ہے جس کی ہر چیز استعمال ہوتی ہے؟ ساروں کے دماغ جنگل کی طرف چلے گئے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے کہا وہ کھجور کا درخت ہے، کوئی چیز نہیں پھینکی جاتی ہے، اس کا تنا شیطیر کے کام آتا ہے، اس کے پتے چھت پر ڈالے جاتے تھے اور صفائی کے لیے جھاڑو وغیرہ یہ سب بنتا ہے، اور اس کا جو پھل ہے کھجور وہ کھاتے ہیں، اس کی گٹلی کوٹ کر کے جانور کے لیے چارہ ہو جاتی ہے، ہر چیز اس کی کام آتی ہے۔ ایسے ہی مومن ہے، ہر جگہ کام آتا ہے وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اپنے طور پر سمجھانے کے لیے اشارے سے، یعنی ایسے اشارے جو ذہن میں بیٹھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی نے بیان کیا مہینہ 30 کا بھی ہوتا ہے 29 کا بھی۔ تو 30 کا جب اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تو 3 مرتبہ آپ نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور انگلیاں دور کری، تو لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ ایسے 3 مرتبہ کیا کہ یہ 10 تو 30، اور اس کے بعد جب 29 کیا تو آپ نے انگوٹھے کو دبا لیا، اب یہ 29۔ تو کبھی چاند 30 پر ہوتا ہے کبھی 29 کا ہوتا ہے۔ یہ چاند دیکھ کر کے عبادت کے وقت اور حج کے موسم کے لیے یہ اسی کے ذریعے، اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اب مہینوں کا جب معاملہ شروع معلوم رہے گا تو پھر حرمت کے مہینے بھی الگ رہیں گے، حج کے مہینے بھی معلوم رہیں گے کہ اب اس مہینے میں یہ دیکھیے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اب اس مہینے 4 دن حج کے ایام آئیں گے، یہ سب معلوم پڑتا ہے۔ اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے، وہاں یہ بہت لمبی بات نہیں کی جا سکتی یہاں پر، کہ آج کے دور میں چلا ہے پوری دنیا کا ایک چاند، کچھ لوگ اس کے قائلین ہیں، لیکن اس سلسلے میں روایت یاد رکھنا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ام الفضل کو کسی کام کے ذریعے کسی کام کے لیے حضرت قریب والی جو روایت ہے کہ بھیجا ملک شام۔ جب وہاں سے واپس آئے تو یہاں لوگ روزہ رمضان شروع ہو گیا تھا، تو آ کر کے کہا کہ تم نے روزے کا آغاز کب سے کیا؟ تو بولے کہ ہم نے 2 شنبے سے کیا۔
تو کہا کہ ہم نے تو، انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے تو وہاں شام میں جو ہے ایک شنبے سے شروع کیا، تو کیا ان کا چاند وہ نہیں ہے؟ تو کہا تمہارے لیے، تمہارا اللہ کے نبی نے ہم کو یہ بیان کیا کہ چاند دیکھ کر کے روزہ شروع کرو اور چاند دیکھ کر کے روزہ ختم کرو۔ تو عبادت کے اوقات کے لیے جس علاقے کا معاملہ ہے، اس میں بہت سارے سوالات ڈھونڈتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کا ایک چاند مان لیا جائے تو عرب سے پہلے 14 ممالک میں چاند دکھائی دیتا ہے، پھر عرب ممالک میں، پھر اس کے بعد ایشیائی ممالک میں چاند دکھائی دیتا ہے، اور یہ معاملہ کہ کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے، کافی سوالات اس پر اٹھ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں تو یہ ممکن ہے، لیکن 100-200 سال پہلے جب ٹیکنالوجی اتنی نہیں تھی تو یہ ممکن نہیں تھا کہ چاند کہیں دکھائی دے اور پوری دنیا میں خبر ہو جائے۔ تو اسلام ٹیکنالوجی کا محتاج نہیں ہے کہ ٹیکنالوجی آنے کے بعد اس پر عمل کیا جا سکے، بلکہ آدمی جس زمین پر کھڑا ہے اس زمین پر آسمان کی طرف نظریں اٹھائے، 29 کا چاند ہے، 30 کا چاند ہے، لوگوں نے دیکھ لیا، شہادت آ گئی، اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ چاند کا مسئلہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس سلسلے میں جو تقاضے ہیں، جو ماہرین دکتر فضل الرحمان کہا کرتے تھے کہ چاند کے بارے میں جب شہادت جو لوگ لیتے ہیں تو اس کا ایک نظام ہونا چاہیے، کیونکہ کسی بھی مسجد کے امام کے پاس امام بڑا قابل احترام، قابل تعظیم ہوتا ہے، لیکن یہ شہادت لینے کا جو مسئلہ ہے یہ فقہی مسئلہ ہے، اس لیے اس کے باقاعدہ کچھ اصول اور ضوابط ہیں۔ ایک آدمی 5 لاکھ کی آبادی میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے کہ میں اکیلا چاند دیکھا ہوں، اور اس روز لاکھوں لوگ ٹکٹکی باندھے آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، مطلب کسی نے نہیں دیکھا، آپ ہی نے ایک دیکھا، تو سب کی تردید بھی ہو رہی ہے۔ تو بڑے باریکی کے ساتھ اس سے سوالات کیے جاتے ہیں، باریک بینی کے ساتھ، کہیں نظر کا دھوکہ تو نہیں ہے۔ یہ تمام چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور اگر اس کی گواہی سچی ہے تو جب ہر انداز سے سوال کر لیا جاتا ہے تو اہل علم جو شخصیات ہیں وہ پھر مطمئن کر دیتی ہیں۔ اس کی گواہی کے سلسلے میں بہت زیادہ اس سلسلے میں جو اصول اور ضابطے ہیں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال چاند دیکھ کر کے یہ تمام چیزیں عبادتوں کے وقتوں کے لیے۔ حالت احرام میں گھروں کے پیچھے سے آنا کچھ نیکی نہیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ احرام کی حالت جب رہتی تھی، بعض چیزیں ایسی بھی لکھی گئی ہے، سفر سے جب لوٹتے تھے، جیسے ارادہ کر لیا کہ اب سفر پہ جانا ہے، اچانک کینسل ہو گیا تو واپس دروازے سے نہیں پیچھے سے آتے تھے۔ کہا یہ نیکی نہیں ہے، حالت احرام میں اگر گھر میں کچھ کام ہے تو پیچھے سے جاتے تھے۔ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے عجیب مزاج بنا لیا ہے، اگر ہم نے ارادہ کر لیا کہ دین کے لیے ہم 40 دن نکل گئے، اب کسی وجہ سے 2 دن 5 دن پہلے اگر گھر آ گئے تو گھر ہی میں نہیں داخل ہوتے ہیں، خواتین سے بھی باہر روڈ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنے اوپر لازم کر لینا یہ نہیں ہے، یہ چیزیں یہ نیکی نہیں ہے۔ کچھ چیزیں آدمی اپنی طرف سے اگر بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نیکی نہیں ہے۔ گھروں میں اگر آپ کو احرام کی حالت میں بھی آنا ہے تو اسی طریقے سے آئیے، اور اگر آپ سفر پہ جانے کا ارادہ کیے ہیں، کسی وجہ سے اگر ارادہ تبدیل ہو گیا تو بھی آپ گھر میں ایسے داخل ہو جائیے۔ یہ کوئی نیکی نہیں ہے بلا وجہ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر لازم کر لینا، بلکہ نیکی والا وہ ہے جو متقی ہو اور گھروں میں دروازوں سے آیا کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے اندر ہو، اللہ کے احکامات کی پابندی ہو، اصل نیکی ہے۔ اس کے بعد کا جو مضمون ہے یعنی جہاد کا حکم پہلی مرتبہ یہیں آیا، اور یہ جو آگے ہے انہیں جہاں پاؤ انہیں نکالو، اصل میں اسی آیت کے خلاف کافی پہلے چاند مل چوپڑا نے بھی، چاند مل چوپڑا نامی ایک شخص تھا، اس نے بھی سپریم کورٹ میں وہ داخل کی تھی، اور ابھی پیچھے یہ جو اعلی کار ہے مسلم دشمن قوتوں کا، یہ رافضی جو لکھنؤ کا کیا نام ہے، رضوی، وسیم رضوی، یہ اعلی کار بے وقوف شخص ہو، علم نہیں ہے۔ مجھ کو تو بڑا عجیب سا لگا تھا جب اس کا بیان آیا تھا کہ قرآن پڑھ کر کے لوگ دہشت گرد ہوں گے۔ ارے تو خود بھی کہتا ہے میں بچپن میں قرآن پڑھا تھا تو کیوں نہیں ہوا؟ دوسروں کی بات جانے دے، اگر یہ پڑھ کر ہوتے ہیں تو کہتے کیا بچا؟ عجیب بے وقوف آدمی ہے۔ اعلی کار جب ہوتا ہے کسی کا تو اس کا دماغ اور اس کی زبان نہیں ہوتی ہے، دوسروں کی زبان چبائے ہوئے نوالا اگلتا ہے۔ تو یہ اعتراض، کچھ لوگ اس پر ایسے بھی کہتے ہیں کہ دیکھو قتل کا حکم ہے،
اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتہ بتاؤں گا. کن سے کہاں گیا یہ؟ اور یہ بالکل نیچرل حکم ہے، قتل کا نہیں، قاتلوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے. تو یہ جو اعتراض جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، انشاءاللہ العزیز کی تفصیلات آئندہ بیان کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین نے جو احکامات قرآن میں بیان کیے، اپنے نبی کے ذریعے ہمیں بتائے، ان احکامات پر رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. الہ العالمین اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے. رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك.